گھر میں کیا صرف شلوار پہن کر اور کرتے بنیان پہن کر رہ سکتے ہیں؟ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ باقی بھائی آدمی کو خود حیا آتی ہے نا، پراپر ڈریس میں اگر نہیں ہوتا تو اب آپ کی حیا کا مسئلہ ہے. تو میاں بیوی کا تو چلو ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن حیا تو ہوتی ہے نا بلا وجہ. دیکھو آدم علیہ السلام سے جنت میں جب ان سے خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے لباس چھین لیا، حضرت آدم سے بھی اور اماں حوا سے بھی. اب کوئی وہاں پر غیر محرم تو تھا نہیں، صرف میاں بیوی ہیں، لیکن جب دونوں سے لباس چھینا تو قرآن کہہ رہا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی باڈی کو چھپانے لگے. حالانکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نارملی انسان کو اس حالت میں وہ اس کنڈیشن کو پسند نہیں کرتا. تو اس لیے اگر گھر میں صرف میاں بیوی بھی رہ رہے ہوں تو ڈریس پراپر پہنا کرو، اس سے طبیعت میں بھی حیا پیدا ہوتی ہے. جو خواتین سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں، ہاف سلیو پہنتی ہیں، کہتی کوئی نامحرم تھوڑی دیکھ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی مرد نے بھی تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، حالانکہ اس کا تو پردہ نہیں ہے، لیکن اپنی باڈی کو بلا وجہ برہنہ کرنا یہ حیا کے خلاف ہے. تو ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پراپر ڈریس تو وہی ہوتا ہے، ڈریس کا تو مقصد ہی باڈی کو چھپانا ہے. تو اس لیے جائز ناجائز کی جائز تو ہے، آپ کچھ بھی نہ پہنے، آپ کپڑے پہ خرچہ کریں ہی نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہیڈیک ہے، لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے، کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں. اچھا وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی بیان میں نا، وہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ اپنے بچے نہیں پیدا کر رہے کہ کھلانا نہ پڑ جائے. یہ بدترین اخلاق کی بدترین مثال ہے. اور نبی کی سیرت دیکھو، اپنے بچے تو دور کی بات، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بیواروں سے نکاح کر کے اس کے بچے بھی پال رہے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس معاشرے میں یہ رسم ہو کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ خرچہ ہوتا ہے، تو وہ معاشرہ بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے یتیم بچوں کو پالے گا؟ وہ تو اپنے سچی مچی کے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دوسروں کی ٹینشن کہاں سے اٹھائے گا؟ تو یہ سوچ بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے. دیکھو برائی کو یوں کبھی نہیں پھیلایا جاتا کہ برے بن جاؤ، کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے برائی پھیلے اور بدنامی بھی نہ ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کو سمجھا رہے تھے نا، تو ظلم کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، تو اللہ کو مان، سب سے پہلے رب کون ہے؟ اللہ ہے. فرعون نہیں مان کے دے رہا تھا، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا. اتنا بڑا ظالم بدماش، لیکن وہ بھی برائی پہ برائی کا لیبل لگا کے نہیں کر رہا تھا، اس کو کیا اچھائی کا لیبل لگا کے کر رہا تھا. سیاسی مجبوری ہے، بغاوت کا خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہ کہہ دیتا ہاں میں برا ہوں تو بگاڑ لو، کیا بگاڑنا ہے؟ تو کوئی بگاڑ سکتا تھا اس کا؟ وہ کہتا میں غلط کر رہا ہوں تو آپ کون ہوتے روکنے والے، میں کروں گا غلط. لیکن نہیں، لیبل کیا لگا رہا تھا وہ؟ جب حضرت موسیٰ نے سب کچھ سمجھایا تو فرعون ہی کے دربار میں ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ان کی بات سن لو، غور کر لو، انہوں نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی بتائے، یہ بھی، اور بات غلط نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو میں مشورہ وہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا، اور وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مجھ سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا. تو وہ برائی پہ کیا لیبل لگایا تھا؟ اچھائی. تو آج یہ فیملی پلاننگ والے بھی ایک بدترین چیز کو معاشرے میں رائج کر رہے ہیں، انسان کو کنجوس بنا رہے ہیں کہ پیسہ بچاؤ. نسل روکنے کے پیچھے فلسفہ یہی ہے. ویسے کہتے رہیں گے غریبوں کو کھلاؤ، غریب. اور بھائی آدمی کا تو دل اس وقت تنگ ہو گیا جب وہ اپنی اولاد روک رہا ہے اس نیت سے کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے، تو اب ہاتھ نہیں کھل سکتا. یتیم بچوں کو کیوں پالے گا؟ وہ یہ کر لے گا عیدی سینٹر میں 5 روپے پکڑا دیے، 20 روپے وہاں پکڑا دیے، 40 روپے وہاں پکڑا دیے، وہ تھوڑا تھوڑا. جو بڑا ظرف اسلام بنانا چاہتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. اسلام آپ کا ذہن یہ بنانا چاہتا ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرو، کھلائے گا. یہ ہٹو بچوں جو دماغ ہے نا، یہ کافر کا نہیں بن سکتا. وہ کیلکولیشن کرتا ہے یہ اتنی، پھر اتنا نکالو تو ٹھیک ہے، میرے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، اور ان کا والی وارث بھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، بچہ ہے ہی نہیں، ایک آدھ ہو گیا تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا 18 سال میں. اب کیا ہے؟ تو جتنا مرضی صدقہ کر لو، یہ کوئی صدقہ ہوا؟ تمہارا کوئی ذمہ داری کوئی ہے ہی نہیں. اور حدیث میں ہمیں جس صدقے کی ترغیب دی ہے وہ صدقہ ہے جس میں درجنوں ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں. تخشى الفقر وتأمل الغنى، فرمایا بہترین، یہ بند کر دیں بھائی، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تمہیں فقر و فاقہ کا خوف بھی ہو کہ میرے پیچھے ایک لائن ہے بچوں کی، بیوی، گھر والے، یہ نہ کہیں کچھ ہو جائے، اور پیسہ بچا لیا تو اس سے مزید پیسہ کما سکتا ہوں، اس کنڈیشن میں صدقہ. تو یہ اس کے لیے جگر چاہیے. کیا چاہیے؟ جگر، لیور اور خاندانی جگر چاہیے، چھوٹا موٹا نہیں چلے گا.
تو یہ جگرا، اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا، علماء میں دیکھا ہے، بزرگوں میں دیکھا ہے، ایسا جگرا اٹھاتے ہیں، پیسہ ایسا لٹاتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے یار ان کو ڈر ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خرچ کرتے تھے مال غنیمت کے. خوب آپ کے پاس مال آیا نا، اب دیکھو مکہ فتح ہو گیا، اتنا اللہ نے مال دے دیا، تو آپ سوچتے بھائی چلو اللہ نے میری غربت دور کر دی، اب اتنا دے دیا اللہ نے، اب میں خود کھانے کو فوکس کرتا ہوں. نہ 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 نہ. ایک قبیلے کا سردار آیا بھکاری بن کے، یہ مجھے دے دیں، آپ نے دے دیا، اور مانگا مانگا. قوم میں جا کے کہتے ہیں بھائی ایسے سخی ہیں کہ ان کو فقر کا خوف ہی نہیں ہے بھائی. صحابہ نے سمجھایا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی سخاوت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ میری زبان سے لا یعنی نہ نکلوانا چاہتے ہیں، اور میں نہ نہیں نکال سکتا. یہ چاہتے ہیں کہ میں نو کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نبی پر ہی سوٹ کرتی تھی، آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمیں یہ حکم ہے اپنے حساب سے چلیں. کیوں؟ پھر نبی پر فاقہ آیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، بھوکا رہیں گے، بھوکا رہنے کا اپنا ثواب ہے. ہم صرف کھانے پینے کا ثواب جانتے ہیں، بھوکا رہنے کا ثواب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایمان کی حالت اتنی ہماری پتلی ہے، ہماری ہر چیز جو ہے نا ماشاءاللہ، یہ باڈی بلڈنگ کر کے یہ بھی لوگوں کے موٹے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسل نکل رہے ہیں، توندے بھی موٹی ہو رہی ہیں. ایمان کیا ہو رہا ہے؟ وہ دن بدن پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس ایمان کے حساب سے پھر سیٹنگ پہ لانا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالنے کی بھی ترغیب، اور بتا رہے ہیں مجھ جیسا مسکین ترین جب یہ کام کر سکتا ہے تو تم کربوں کھربوں پیسے کمانے والے کیوں نہیں کر سکتے. پورا ان کے دلائل کا، غامدی صاحب کے دلائل کا میں نے جواب دیا تھا. انہوں نے بھی یہ فضول قسم کی تقریر کی تھی کہ جو ہے نا ایکچولی وہ نبی نے جو بچے زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا، ایکچولی وہ اس زمانے کا ماحول، اور وہ پوری غامدی صاحب کے فلسفے کے بقیے ادھیڑ دیے تھے اس تقریر میں. میں نے محترم نے کہا تھا ایکچولی وہ دور ایسا تھا کہ جنگوں کے لیے افرادی قوت کی ضرورت تھی، ایکچولی اس وقت معاشی حالات بہتر ہو چکے تھے، تو نبی نے حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ. آج تو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، بے لگام برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا نہیں کر سکتے. ٹوپی ڈرامے بہت لیبل بڑے خوشنما لگ رہے ہیں نا، جب یہ برساتی مینڈک کا لفظ آتا ہے آدمی ویسے ہی کہتا ہے یار کیا پیدا کرتے چلے جائیں. حالانکہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے، اتنے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ صرف خوشنما نعرے ہیں، اور وہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، برساتی مینڈک نہیں پیدا ہو رہے. اور غامدی صاحب آپ بھی پیدا ہوئے تھے، اگفور مینڈکوں میں آپ بھی ہو. پھر انسان پیدا ہو رہا ہے، اس پہ برساتی مینڈک کی مثال بنتی نہیں ہے. انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسان سے بڑھ کر تو کوئی مخلوق نہیں ہے، اس کو آپ تعبیر کر رہے ہو کہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اشرف جس کے لیے دنیا بنی ہے، اور آپ نے تھوڑی زندہ رہنا، آپ تو مرو گے، اگلی نسل سنبھالے گی اس کو. تو صرف نعرے ہیں، لیبل ہیں. ایک صاحب مسخرے نا، مسخرہ پتہ ہے نا، وہ اپنی حیثیت کو گرا کے لوگوں کو ہنسانا، اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مزاح کی دو قسمیں ہیں. ایک مزاح وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اس میں انسان کی اپنی شخصیت ذلیل نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں، اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہو گیا بھائی باقی رہتی ہے نا. اور ایک مزاح وہ ہوتا ہے مسخرہ بن کے بالکل ہی نیچ حرکتیں کرنا، اپنی ویلیو گرا دینا لوگوں کے سامنے. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے کس چیز کی حفاظت ہے؟ عزت. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں یہ مسخرے؟ کہہ رہے ہیں اصل تو انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گرا کے لوگوں کو خوش کرنا. اچھا لیبل لگا لیا. او بھائی اپنے آپ کو گراؤ کسی کی جان بچانے کے لیے، سمجھ میں آ رہا ہے. صرف ہنسانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، تو ہنسنا اتنا ضروری کام ہے کیا؟ اصل چیز ہنسنا نہیں ہے، اصل ہے ٹینشن کو دور کرنا. تو وہ تو لوگوں کے مسائل حل کرنے سے دور ہوگی. ارے میں نے بہت ہنستے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، مزاحیہ اداکار دیکھے جنہوں نے خودکشی کی ہے. ہنسنا نہیں ہے اصل، مسائل حل کر کے لوگوں کی ٹینشن دور کرنا. کیونکہ نفسیاتی ہاسپٹل کھول لیتے وہ ٹھیک تھا، اس کے لیے آپ کو اگر گرنا بھی پڑ جاتا آپ گر جاتے، ہم اٹھا لیتے آپ کو. تو ہر الٹی سیدھی چیز پہ لیبل لگایا ہوا ہے. جو ہیروئنز ہیں فلموں کی، بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ اپنی بیویوں کو دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا جب سے ان ہیروئن کو دیکھ رہے ہیں لوگ. اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی، گھر کیا ہو رہے ہیں؟ تباہ. جب آدمی رنگ برنگی چیزیں فلموں میں ڈراموں میں دیکھے گا تو اپنی پرانی اچھی لگے گی؟ کیا ہو گیا؟ نہیں لگے گی. اس سے گھر کیا ہو رہا ہے؟ فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب مرد رنگ برنگی چیزیں دیکھے گا تو اپنی والی کہاں لگے گی اچھی اس کو؟ تو وہ بیوی سے محبت تھوڑی رہے گی اس کو. حقوق بس ادا کر رہا ہوگا سالوں کے ڈر سے. ایک جذباتی محبت جو اس ہیروئن سے ہے وہ تھوڑی ہوگی اس کو. لیکن ہیروئنیں کیا لیبل لگاتی ہیں؟ انٹرٹینمنٹ. ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ انٹرٹین. ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، ان کی ٹینشن دور کر رہے ہیں. تو زانیہ طوائفہ تو پھر زیادہ معاذ اللہ ٹینشن دور کرتی ہے. وہ تو پورا زنا کا اڈا کھول کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کو ٹینشن دور کرنی ادھر آ جاؤ. اور دور ہوتی بھی ہے ٹینشن، جو ٹھرکیوں کی ٹینشن دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بلکہ بہترین چیز ہے چرس. ہیروئن چی بھی لیبل لگا سکتا ہے. ہیروئن بدنام ہو گئی نام کی وجہ سے. ہیروئن جو ہے نا پڑیا، اس پہ آپ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لکھ دو، اب وہ کیا ہو جائے گی؟ حلال. اینٹی ڈپریشن. حدیث میں آتا ہے نا لوگ قرب قیامت میں شراب کا نام بدل کے حلال کر لیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا، نام چینج کر دیں گے اور کیا ہو جائے گی؟ شراب.
تو یہ سارے جدت پسند لوگ اسی طرح کریں گے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کا بھی فیملی پلاننگ والوں کے نا نعرے اچھے ہیں, اس سے جو برائی پروموٹ ہو رہی ہے, لوگوں کی طبیعت میں کیا پیدا ہو رہا ہے, بخل, کنجوسی, توکل اللہ پہ ختم. جو اللہ پیدا کر کے کھلا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہوں, تیرے ذمے نہیں میرے ذمے ہے, اس خدا پہ بھی یقین ختم ہو رہا ہے. نہیں اللہ تو صرف دودھ پلا سکتا ہے, باقی تو میرے بٹوا ہے نا, اسکول کے تو میری فیس جائے گی. تو توکل ختم. جب توکل ختم تو ڈپریشن بڑھے گی, کیونکہ آدمی کو پتا ہے سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں, اللہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. جہاں اسباب فیل ہوں گے کھمبے کی طرف جائے گا لٹکنے کے لیے. ہمارے یہاں اسباب فیل ہو گئے, بھائی اللہ تو ہے نا یار, وہ کسی سبب کا محتاج بولو نہیں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب سب کچھ کر سکتا ہے تو کھمبے سے لٹکنے کی کیا ضرورت ہے. پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا نہیں بھائی. اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہوں تو وضو میں ناخن میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے, یا پاؤں دھوتے وقت خود پانی پہنچ جاتا ہے. پاؤں دھوتے وقت خود ہی پانی پہنچ جاتا ہے, زیادہ وہمی نہ بنے, لیکن احتیاط کر لیا کریں, تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں. اصل میں زیادہ بتاؤ تو پھر لوگ اور وہمی ہو جاتے ہیں, پھر وہ انگوٹھے کو الٹ کے نا ریک مال سے پہلے وہ ناخن دھوئیں گے, پھر سروس اسٹیشن جا کے پریشر سے کہ شاید اندر تک پانی نہ پہنچاؤ ان وہمیوں کو. اور ناخن بڑے کیوں ہیں بھائی, کاٹو ان کو. مسجدوں میں جو حصہ لیتے ہیں تو جس جانور میں ہمارا حصہ ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حرام آمدن والے کا بھی حصہ ہو, تو اگر ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا ہو تو قربانی نہیں ہوتی. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں ہوگی قربانی. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. اگر آپ نے قربانی میں حصہ ڈالا, ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا آ گیا, سب کی قربانی بولو بھائی ضائع. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں بڑے پیمانے پر جو ہوتی ہے تو یا تو سب میں حصے ہوتے ہیں, کوئی حصہ کسی کا متعین نہیں کیا جاتا. یہ بھی گنجائش ہے اس کی کہ 10 آدمی 10 گائے لے کر آئیں اور بولیں یہ کوئی متعین نہیں بلکہ 10 گائیں ہم سب کی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو سب کی ہول سیل کے حساب سے ہو جائے گی. تو اس میں کچھ گائے وہ ایسی رکھتے ہیں کوئی حرام آیا ہو تو ہم اس کی طرف کنورٹ کر دیں گے. یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ جو حرام والے ہیں وہ کیا ہیں, وہ سارے ادھر ہیں, تو اس میں قربانی تو نہیں ہوگی لیکن اس کا گوشت واجب التصدق ہوگا, تو وہ ویسے ہی فقیروں کو کھلا دیتے ہیں گوشت, ٹھیک ہے. اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو حصہ لینے کے لیے آ رہا ہے اس سے آمدن کا پوچھا جائے, کیونکہ اسپیسیفک جب کوئی گائے کر دی کہ یہ آپ کی گائے ہے تو پھر اس میں اگر کوئی حرام کا حصہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ غلط ہو جائے گا. تو اس لیے اس میں پوچھ لیں. جب تک نہیں پتا تو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا, لیکن پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ قربانی ہو گئی پھر اگلے دن پتا چل گیا تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی. نہیں قیامت تک پتا چلا تو اللہ نے قبول کر لیا, لیکن بعد میں پتا چل گیا تو اس لیے یا تو چپ بن کے گھننے بن کے بیٹھے رہو, پوچھو ہی نہیں. اب ہمو ما اب ہم اللہ, جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا اس پہ پردہ ڈال دو. سوال پوچھ کے اپنے لیے مشکلات کھڑا کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ ڈر ہے کہ پتا تو بعد میں چلے گا تو پھر پہلے پتا چلا لو. اپنے ساتھ جو ہر وقت ایک رومال رکھنا سنت ہے, جیسے زیادہ تر تبلیغ والے اپنے ساتھ رومال رکھتے ہیں. بھائی نہیں رکھنا سنت ہے. تبلیغ والوں کا اپنی ایک رسم ہے, گاؤں دیہاتوں میں علماء بھی رکھتے ہیں اپنے کندھے پہ رومال, تو اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کے پاس تو اتنے لباس ہوتے ہی نہیں تھے, غربت تھی. کبھی نیچے کی لنگی ہے تو اوپر کی قمیض نہیں ہے, قمیض ہے تو چادر وادر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو چادر کندھوں پہ رکھنے کا رواج ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, رواج ہے. جب امام سجدہ میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں, تو کیا رکعت میں شامل ہو سکتے ہیں امام سجدہ میں؟ جی ہاں, انتظار نہ کریں امام سجدہ میں, اللہ اکبر کہہ کے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے فوراً سجدے میں چلے جائیں, لیکن وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی. مفتی صاحب کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ سب سے پہلے شرک کرنا, والدین کو ستانا, قتل کرنا اور سود کھانا, زنا کرنا, فرض نماز جان کر قضا کر دینا, یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے. اور یتیم کا مال کھانا. سمجھتے ہو بڑا بھائی, ابا کا انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی چھوٹوں کی وراثت پی گیا, یہ ہے آگ کے انگارے کھانے کی طرح یتیم کا مال. تو یہ بڑے بڑے اکبر الکبائر جن کو کہا گیا ہے. لڑکوں سے بدفعلی کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے, سمجھتے ہو. سود کا پیسہ کسی بیوہ کو صدقہ کر سکتے ہیں, جی کر سکتے ہیں ثواب کی نیت کے بغیر, جان چھڑانے کے لیے. مفتی صاحب اس مسئلے میں بہت اتنا لمبا تو صرف تمہید باندھی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں خلاصہ لے کر آئیں گے ہفتے. ابھی پورا ایک ہی سوال پڑھ دوں گا تو پھر باقی سوال رہ جائیں گے نا. ہمارے اسپیکر اور مائک کرائے پر دینے کا کام ہے, کچھ لوگ اس سے گانے بجانے کا کام کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس پر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور کچھ دیر گانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا کرایہ لینا جائز ہے؟ دیکھو اصول یہ ہے کہ آپ مائک کرائے پر دے دیا کرو, پوچھا نہ کرو کہ کس کام کے لیے لے کر جا رہے ہو, سمجھتے ہو. بس وہ پھر اس کا اپنا ذاتی عمل ہے, اچھے کام میں استعمال کرتا ہے, برے کام میں. جیسے چاقو کسی کو بیچ دو, اب وہ اسے کسی کی گردن کاٹتا ہے تو خود گناہ گار ہوگا, پیاز کاٹتا ہے تو ٹھیک کام ہے. آپ پوچھو گے چھری بیچ رہے ہو, کیوں بیچ رہا ہے, کیوں لے رہا ہے بھائی, تو بلا وجہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہ میں وسیم سے جھگڑا چل رہا ہے, میرا چاقو مارنے کا پروگرام ہے. اب یہ کیا ہو جائے گا,
غلط ہو جائے گا نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اصول یہ ہے, فقہ کا اصول ہے. لوگ کہتے ہیں فقہ کو نہیں ہم مانتے. فقہ کے اصول قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. کیونکہ ان بیچاروں کو فقہ آتا نہیں ہے نا, تو اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہتے ہیں فقہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے تو کہتے ہیں میں میڈیکل سائنس کو مانتی ہوں, میڈیکل سائنس کچھ نہیں ہوتی, بس صحت اچھی ہونی چاہیے. تو ابے میڈیکل سائنس سے ہی تو صحت اچھی ہوگی. میں حکمت حکیم کو نہیں مانتا, بس آدمی کی صحت ٹائٹ ہونی چاہیے. تو ابے حکیم ہی تو وہ انہوں نے وہ دیسی چیزوں پہ پڑھا ہوا ہوتا ہے, ڈاکٹروں نے دواؤں کے بارے میں پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو تم اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں, فقہ شقہ نہیں مانتے. تو یہ قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے اسی کو فقہ کہا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار, کھوپڑی. ہاں, یہ میرے بھولتا ہوں نا میں, یہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بھولتا. سمجھتے ہیں میرے دماغ میں نا ایک ٹائم پہ 10 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ سب ایک دوسرے کو نکال رہی ہوتی ہیں. کیونکہ میں اتنا بھولتا ہوں کہ میں اپنے بھولنے کے واقعات بتاؤں تو آپ بولو یہ بندہ زندہ کیسے ہے. وجہ اس کی حافظے کی کمزوری ہوتی تو واقعی مر چکا ہوتا, کیونکہ اتنے کمزور حافظے والا معاشرے میں چل نہیں سکتا. تو وہ میں اس لیے کہ 20 چیزیں ہیں, اس گھر کے ٹماٹر, اس گھر کے پیاز, اس گھر کے بچے کو ہسپتال لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, بچے گننا بھی ہیں کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. حقیقت ہے, کوئی شارٹ تو نہیں مارکیٹ سے. ایک دفعہ ایک جماعت آئی, وہ کہاں سے, ایک عرب کنٹری ہے, نام ذہن سے نکل گیا, ایک عرب ملک ہے, وہاں سے جماعت آئی. تو مجھ سے عربی میں تھوڑی ٹوٹی پھوٹی گپ شپ شروع ہوئی ان کی. مجھے کہنے لگے ماشاء اللہ کتنے بچے آپ کے. تو میں نے کہا اتنے. پھر میں نے کہا نہیں سوری اتنے ہیں. پھر میں نے کہا 1 منٹ. وہ 3-4 دفعہ نا تو وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگے. ٹھیک ہے, تو 13:15 سے الحمدللہ وہ پونے کی ٹینشن ختم ہو گئی, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو ٹوٹل حساب جو ابھی فی الحال چل رہا ہے 14 کا چل رہا ہے. اچھا پھر میں یہ بھول جاتا ہوں یہ سوتیلے ملا کے 14 ہیں یا بغیر, صحیح ہے نا. تو پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے. سوتیلے بچے ملا کے 16 ہیں, سوتیلے بھی ملا کے جو جہیز میں ملے تھے. تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو اللہ نظر بد سے بچائے. اب میں اگر یہ سوچتا کہ نہیں بھائی کھلانا کیسے اتنے, یہ ایکچولی ٹوپی ڈرامے نا, جو بندے یار ایکچولی پیدا ہی نہیں ہوتے, کھلانا بھی پڑتا ہے. تو بھائی جو رونق گھر میں ہے وہ رونق نہ ہوتی. کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے, سارے بچے دیکھ لو سارے الحمدللہ. محسن صاحب آپ تو جانتے ہیں نا, سارے فٹ فاٹ ہیں ماشاءاللہ, سب کھا رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں. جو نارمل سب کے بچے ہوتے ہیں ویسے ہمارے بچے کر رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو پھر تو ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے. بعض چیزوں میں توکل جائز ہے, بعض میں توکل فرض ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کھلانے والا کون ہے, اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہیں. اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں, یہ ایک سگنل ہے, یہ ایک سائن ہے. یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے, تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں, اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں. تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا, میں نے کیا ہے. تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے, میں کروں گا. تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں. کمبخت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ, دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے, ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے. تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا, اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا. نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا. بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا. زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے. وہ غلط بن گیا, آپ صحیح بنا دو. کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا, مسلط کر دیا ہے, یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے, تربیت, انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو, ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا, تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا, جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی, وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی, کہیں بھی نہیں پڑھے, اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا, بزنس کی ضرورت ہوگی, اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے, تعلیم کا مطلب جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے. تعلیم تو ضروری ہے, لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے گا.
बिजनेस पढ़ा जाता है ना यूनिवर्सिटियों में, अरे बहुत से लोग अपने बच्चे को बिजनेस पढ़ाते हैं ना। अबे आईबीए में क्या हो रहा है, बिजनेस पढ़ाया जा रहा है ना। मैं तो जानता हूं बहुत से जिन्होंने पहली जमात भी नहीं पढ़ी, बिजनेस वो आईबीए वालों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो एजुकेशन में इनका इल्म उनसे ज्यादा है कि नहीं है? मैं आपको मिला सकता हूं कबाड़ वालों से, ऐसे ऐसे ताज, मेरे तो दुनिया में हर तबके से मिलना होता है, ऐसे ऐसे ताजरों से मिलाऊंगा कख भी नहीं आता, नोट छापने ऐसे छाप रहे गिनने का टाइम नहीं है। इसका मतलब इनके पास बिजनेस की एजुकेशन है मगर रिवायती एजुकेशन नहीं है, जिसको आप एजुकेशन कहते हो। इनके पास सच्ची मुच्ची की एजुकेशन है, इसको पता है फला से पैसे। देखो बिजनेस की एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आपको बिजनेस करना आ जाए, यही मतलब होता है ना। तो इसको तो कम वक्त वैसे ही आ गया, तभी तो पैसा कमाया इसने, इसको अकाउंट खोलना भी आ गया, इसको पता है टैक्स कैसे पे किया जाता है, ये भी आ गया, सही है ना। इसको पता है वसीम भाई से पैसे कैसे निकलवाने हैं, उसको ये पहनाना कैसे है, ये प्लॉट, ये प्रोडक्ट पहनानी किसको कैसे है, ये ज्यादा अच्छा। और मैं भी थोड़ा बहुत बिजनेस सीख चुका हूं। मैंने किसी एमबीए वाले से और आईबीए में पढ़े हुए आदमी से बिजनेस नहीं सीख। ताजरों के साथ उठता बैठता हूं तो मेरी आदत है, डॉक्टर आएगा तो उसको न छोड़ता हूं, हकीम आएगा तो उसको न छोड़ता हूं, उसकी नॉलेज लेता हूं उससे। ताजिर आएगा ना तो उसको भी न छोड़ता हूं, तूने इतना पैसा कमाया कैसे, कम वक्त साले मादरत के साथ कि तुझे आता वाता तो कुछ, शक्ल से तू मखंचू लग रहा है? मैं फला को जानता हूं, साला बिजनेस पढ़ पढ़ के आधा हो गया, एक गोले गंडे की दुकान नहीं चला सका वो, और तुम कुछ भी नहीं आता, करोड़ रुपए में खेल रहे हो, तुम्हारे 20 अकाउंट, इंग्लिश भी सीख जाते हैं फिर। हालांकि किसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अंग्रेज ताजरों से इतनी डीलिंग होती है कि इंग्लिश पढ़े हुए लड़कों से ज्यादा अच्छी बोल रहे होते हैं। पर इंग्लिश, मैंने कहा भाई इंग्लिश कहां से सीखी? कह रहे हैं यार हमारी डीलिंग है छोटे मोटे ताजरों से नहीं है, यूके से हमारे कंटेनर आते हैं, गोरों से हमारी डीलिंग होती है। तो माँ बाप ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, मगर अल्लाह ने ऐसा पढ़ाया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब उससे बिजनेस पढ़ रहे हैं। सही है ना कि यार कैसे कम रहने दो, तुम लोग वहीं के वहीं रहोगे। तो भाई बच्चे पैदा करो, तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह ने जो पढ़ाना होगा पढ़ा देगा। हाँ तरबियत की फिक्र करो, तरबियत की फिक्र करो। पैसे हैं तो अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, नहीं है बोले बगैर पढ़े बन जाएगा कुछ, ठीक है ना। टेंशन लेने का नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं है, ज़कात चाहिए। मैंने कहा बच्चों को निकाल दो स्कूल से जब पैसे नहीं है। क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब? मैंने कहा क्या कह रहा हूं भाई, नहीं है तो निकाल दो। ज़कातें मांगना, भीख मांगना ये अच्छा काम है? मैंने कहा कल तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के भीख मांगे लोगों से, इससे बेहतर था कि क्या जाहिल होते, रक्षा चलाते हो। भीख मांगना ना सिखाओ। जब बच्चों को पता चलेगा अब्बा भीख मांगता है तो खुदा की कसम वो सदर भी बन जाएंगे, तो कशकोल लेके भीख ही मांगते रहेंगे सारी जिंदगी। वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो सही हदीस है, जो गठरी, लकड़ियों की गठरी जो है ना अपने कंधे पे रखे और बोझ उठा के पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ से लकड़ियां, पत्थर कूट के लाए या लकड़ियां कूट के लाए, इतनी टेंशन, और लकड़ियों को बेच के रूखी सूखी रोटी खाए। आपने फरमाया ये उससे बेहतर है कि क़यामत के दिन उसके चेहरे पे भीख का निशान हो। अल्लाह के यहां ये ज्यादा पढ़ा लिखा है जो बोरिंग कर रहा है, खड्डे खोद खोद के पैसे कमा रहा है, और आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? भीख मांग रहे हो। तो खुदा की नजर में तो तुम गिर गए। ये टमाटर वाले कोई कौम के बुरे लोग नहीं है, रक्षे वाले नहीं आ रही बात। कोई बात नहीं, आपका बच्चा रक्षा चलाएगा, कुछ नहीं होता, टेंशन लेने का नहीं है। कोशिश करो बच्चा चीफ जस्टिस बन जाए, मोटिवेशन तो इसी की होनी चाहिए। पैसे हैं पढ़ाओ, और हदफ बनाओ अपने बच्चे को आर्मी में ऑफिसर बनाओ, कमीशन ऑफिसर भेजूंगा ताकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। हदफ ये होना चाहिए। सोचने पर पाबंदी है, अच्छा सोचो। और अल्लाह ने कहा है कि ताकतवर मोमिन कमजोर से अल्लाह को ज्यादा महबूब, तो ताकतवर बनाने की कोशिश करो। अपने बच्चे को फौज में भेजूंगा, कोशिश करो अपने बच्चे को बेहतरीन साइंटिस्ट बनाऊंगा। अल्लाह ने जितने असबाब वसाइल दिए उस हिसाब से कोशिश शुरू कर दो। नहीं है सबर करके बैठ जाओ। अल्लाह हमारी नीयत बड़ी है, जो तू बनाएगा हम उस पर क्या है। जैसे कोशिश होती है सेहत अच्छी हो, लेकिन हर एक की अच्छी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, सबर करो। ये तो नहीं कि मैं तो नाकाम हो गया, मैंने तो जिम खाना भी खोला हुआ था, मैं तो सुबह शाम विटामिन ए और बी के कैप्सूल भी खा रहा था और ये भी कर रहा था, और कैंसर से बचने के साथ मुझे कैंसर क्यों हो गया, अब टेंशन ले रहा है। भाई असबाब कामयाबी के इख्तियार करने हैं, नतीजा किस पे छोड़ना है? अल्लाह पे। जो है इसी में बेहतरी। बीमार हो गए भाई, पैगंबरों पे भी बीमारियां आई हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी किस में गुजरी? बीमारी में। इसी बीमारी की वजह से अल्लाह ने कहा नेअमल अब्द, अय्यूब बेहतरीन बंदा था। ये बीमारी ना आती तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र ना होता। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, यही बादशाहत उनकी कामयाबी का जरिया। हजरत सुलेमान को बादशाहत ना मिलती तो कुरान में उनका तज़किरा ना होता। तो भाई कोशिश बादशाह बनने की करनी है, लेकिन जो हालत में अल्लाह रखे राजी उसमें रहना है। सब्र ये करना है कि भाई अगर मैं सेहत की कोशिश कर रहा था नहीं कामयाब हो सका, बीमारी है, तो अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में कामयाब किया। अल्लाह मुझे इसी बीमारी में बोलो भाई नवाजेगा। अल्लाह चाहता है मैं सब्र का सवाब हासिल करूं।
تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے. نہیں بنا, رکشا چلا رہا ہے, بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا, نوازے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو؟ یہ رکشے والے کے جنت میں نہیں آئیں گے. تو اس لیے بچے نہ روکو. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے. سارے بچوں کو پڑھا لیا, کوئی کام نہیں آئے. ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے ٹھیک ہے نا, جس کو آپ سمجھ